بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے جیسا مرد ہوگا اسے ویسی ہی عورت ملے گی۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے پہ بھی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا میں بہت گناہ کیے ہیں۔ قرآن نے کہا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہہ دو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، ہائے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ مبارک۔ بہت آزماتے ہیں تیرے دنیا کے لوگ، اے میرے اللہ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے عرض کی یا اللہ میری کوئی نہیں سنتا، فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ شکر کریں گناہ کی بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ہم درد نہیں بن سکتے تو سر درد بھی مت بنو۔ پھول اپنی جگہ، عطر اپنی جگہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے واقف نہیں۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہو سکتی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس نماز کا الگ ہی مزہ ہوگا جو ایک دن ہم روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کریں گے۔ ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں جب لبوں پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور کہو کہ اے میرے اللہ پاک بھٹک گیا تھا۔ چغل خور اور منافق شخص اپنی زندگی کبھی سکون سے نہیں گزار پاتا۔ الحمدللہ ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اسکن کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ دو چاہنے والوں کے درمیان اچھا گھر، پیسے اور گاڑی کے بنا بھی زندگی خوبصورت اور مکمل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ رب جو کیڑوں کو پتھر میں رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی بھوکا نہیں سونے دے گا کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز کے بنا گزارا ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت سے محبت کے بنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نماز پڑھنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا اتنے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہوں۔ مسکراہٹ ہی ایسی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ میں تھک گیا ہوں یا رب مجھے بھی بلا لے اپنے گھر، آمین۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، مگر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ کاش وہ دن جلدی سے آئے جس دن ہم مدینے میں نماز پڑھیں۔ اگر محبت حسین و جمیل چہرے سے کرنی ہے تو یقین مانیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے، دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ بس اتنا امیر کر دے یا رب جب بھی دل اداس ہو تیرے گھر آ جاؤں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، میرا اللہ ہے نا۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔
انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کمزور پر احسان کرو تو اس کے سر سے بچو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو جلیل کرنے سے پہلے جلیل ہونے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنے سے ایسی لڑائی نہ کریں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی میں بس اتنی سی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ زندگی میں سانس رکنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں ماں باپ کے مرنے سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ وفا کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے کرو، دنیا آپ کو تبھی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کو دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔